یہ سفر ایک ہی دن میں نہیں ہوا. 14 پیر کرنا یہ کوئی معمول ہے، صبح کرے شام کر نہیں. ایک ایک پیر کے پاس کئی مہینے، کئی سال، کہیں ہفتے گزرتے تھے. تب جا کے ان پیروں مرشدوں کو حکم دیتے تھے، بیٹا ہمارے پاس علم ہے، تو اگر علم تو اگر عطا کیا تو دوسرے پیر پر جا، اور وہ تجھے علم اگر ملے گا تو ہمیں بھی عطا کرنا، ہمیں بھی بتانا، ہمیں بھی آ جائیں گے. ایسا وعدہ لے کے سرکار غوث پیر اعظم رحمۃ اللہ کو آگے بھیجنا شروع کر دے. جب جا کے سیدنا غوث پیر اعظم نے بڑے بڑے استادوں کو پڑھانا شروع کر دی. سرکار وقت کے بڑے بڑے پیروں کو پڑھانا شروع کر دی. سرکار بڑے بڑے اس وقت کے علماء کو پڑھانا شروع کر دی. سرکار غوث پیر اعظم بڑے بڑے خانقاہ نظام جو وقت تھے ان کو پڑھانا شروع کر دی. تو یہ سرکار پیروں کے پیر تھے. یہ پیروں کا پیر لقب ملا کر مرید نہیں کرے گا. آج کا مرید 2 دن آئے گا، 3 دن آئے گا، چوتھے دن خلاص. بولے کہ صاحب کیا سنا رہے نہیں، کیا بس دنیا داری مانگنے کے لیے آئے گا. بولے کہ صاحب میری شادی نہیں ہو رہی، میرے دعا کرو. صاحب میرے روزی نہیں ہو رہی، میرے دعا کرو. صاحب میرے گھر میں بچے نہیں ہو رہے، میرے دعا کرو. صاحب میرے گھر میں پریشانی ہے، دعا کرو. زندگی بھر دنیا کی دولت مانگے گا لیکن پیر کے دربار میں کبھی خدا نہیں مانگے گا. سرکار غوث پیر اعظم ہر ہمیشہ خدا کو جاننے کے لیے اپنے پیر و مرشدوں کے دربار میں گئے. اپنے پیر خدا کو پہچاننے کے لیے در یار میں گزرے. خانقاہ ٹکر مارے آپ نے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. کئی سال، آپ نے 18 سال تک اپنے گھر سے باہر رہے. یہ سرکار غوث پیر اعظم رحمۃ اللہ کی یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں. آج ہمنا اتنی آسانی سے ہمیں علم مل رہا ہے، ہمنا اتنی بنا تکلیف اٹھا علم مل رہا ہے، پھر ہمیں لینے تیار نہیں. مارکیٹ میں گھر ہے، پڑوسی میں گھر ہے، پھر بھی پیر کے دربار میں جانے تیار نہیں. کہیں ہمارے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے خانقاہ نظام میں بلاتے ہیں لیکن جاتے نہیں. جب اپنا پیٹ دکھا تبھی اجوان کھانے چلے جاتے ہیں. آج کے دور ایسا ہی ہو گیا ہے، ایک پیر بالکل اجوان کی طرح ہو گیا ہے. آج کے دور کے اندر ایک پیر بالکل اجوان کی طرح ہو گیا ہے. جب پیٹ دکھا تو تبھی اجوان کو تلاش کرنے کا. جب پیٹ دکھانا ختم ہوگا پھر اجوان کو پھینک دینے کا. پھر پیٹ دکھا پھر اجوان تلاش کرنے کا. بولے کہاں رکھے تھی، ادھر رکھے تھی، ادھر رکھے تھی. اسی طرح جب پیٹ دکھ رہا ہے تو پیر کو تلاش کرنے کا. صاحب کہاں ہے، میں تکلیف میں ہوں. صاحب کہاں ہے، میں پریشان ہوں. ہر پیر کوشش کرتا ہے کہ اس کا مرید بہتر بنے. ہر پیر چاہتا ہے کہ اس کا مرید اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پہنچے. ہر پیر چاہتا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میرا مرید لے، لیکن مرید نہیں چاہتا. اپنی دنیا سنوارنے نکلا ہے ہر مرید، رائش میں آنے کی تیار نہیں ہے. اپنا تھوڑا وقت نکالنے کے اندر ہے. ہفتے میں ایک بار بلاتا آنے تیار نہیں، مہینے میں ایک بار بلاتا آنے تیار نہیں. پھر انتظار کرتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے، میرا مرید آئے گا، میرا مرید آئے گا، کچھ عطا کروں گا، کچھ سمجھاؤں گا، حق کی بات بتاؤں گا، نبی کی آل کے بارے میں بتاؤں گا، نبی کی سنتوں کو بتاؤں گا، اللہ کی پہچان کراؤں گا. لیکن مرید زندگی بھر دنیا داری تاکہ دنیا ہی لے کے جائے گا، لیکن عشق خدا کا علم لے کے نہیں جائے گا. خدا کو نہیں پائے گا، خدا کو جانے گا نہیں. دنیا کو پا کے دنیا یہی چھوڑ کے جائے گا. جسے جاننا تھا، جسے پہچانا تھا، اسے چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ کبھی لے کے نہیں جائے گا. تمہارے ساتھ آنے والا کیا ہے؟ راہ عشق آنے والا ہے. تمہارے اس میں آنے کیا ہے؟ خدا کی محبت آنے والا ہے. تمہارے ساتھ آنے والے نبی کی محبت، نبی کی آل کی آنے والے. تمہارے ساتھ آنے والے وہ عبادت میں جو راہ عشق میں جو عبادت کی، جو راتے راتے جا کے عبادت کرے، جو راتے راتے بڑھ کے نمازیں پڑھے، وہ تمہارے ساتھ آنے والے. کوئی تو بتاؤ. پھر سے دعا کرا گاڑی لینے کے لیے، گاڑی ملے، ساتھ میں لے کے گیا کیا؟ پھر سے دعا کرا اولاد ہونے کی، اولاد یہی، وہی اولاد تجھے کھڈے میں ڈال کے آئے گی. اولاد کے ساتھ آئے کیا؟ نہیں آئے گی. وہی بیماری کے لیے شفا کرنے کے لیے پیر کے پاس آئے، بیماری شفا ہو گئی، پھر دوبارہ بیماری سے مر کے چلا جائے گا. پھر تو کوئی ساتھ میں آئے گا کیا؟ کوئی نہیں آئے گا. سرکار غوث پیر اعظم رحمۃ اللہ نے جب یہ 13 پیر کرے راہ اس کو جان کے، خدا کو جان کے، پہچان کی جب لے تو سارے پیروں کو بلائے. بولے کہ آپ نے 13 پیر کرے. کتنے پیر کرے؟ 13 پیر کرے. آپ نے 13 پیر کی اس رب کو جاننے کے لیے، وہ حقیقت کی مالک کو جاننے کے لیے، جو ساری کائنات پر وہ قدرت رکھنے والا ہے،
وہ ساری کائنات پر وہ شاکر و قادر ہے اس رب کو جاننے کے لیے. آپ نے 13 پیر کرے. پہلے پیر کے پاس آپ چلے گئے تو کہیں گے ہے حضور ہے مرشد میں آپ کے ساتھ بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں جو عبادتیں کر رہا ہوں میں سکون نہیں ہے عبادتوں کے اندر، میرا خیال کہیں جا رہا ہے، میرا ذہن کہیں جا رہا ہے. میں نماز میں تو کھڑا ہوں مجھے دیدار الہی نہیں ہو رہا ہے. میں نماز میں کھڑا ہوں خیال نماز میں نہیں ہوتا ہے، کہیں خیال باہر جاتا ہے. مجھے ایسا کوئی علم ہوتا تو مرشد نے بیعت کراتا ہے، حق کا ذکر دیتا ہے، پھر دوسرے مرشد ہو کا ذکر کرتا ہے. ایسا کرتے کرتے جو پہلے پیر صرف جو کرتے حضور میں آپ کے پاس بیعت ہوں مجھے وہ علم حاصل نہیں ہو رہا ہے کیا کروں. تو پہلے پیر نے بولا بیٹا میرے پاس اس طرح کا علم نہیں ہے، اگر تو کہیں اگر علم کی تلاش جاتا دوسرے پیر سے تو بیعت ہو سکتا ہے یہاں سے جا سکتا ہے. اگر تجھے وہ علم ملا تو مجھے بھی عطا کرنا. ایسا کرتے کرتے پہلے پیر بھی وہی بات کرتے ہیں، تیسرے پیر بھی یہی بات کرتے ہیں، چوتھے پیر بھی یہی بات کرتے ہیں، اور پانچویں پیر بھی یہی. ایسا کرتے 13 پیر بھی یہی بات کرتے ہیں. اگر تمہیں ہے غوث ہے محی الدین، اگر تمہیں علم اگر مل گیا تو ہمیں بھی یاد کرنا، ہمیں بھی عطا کرنا. یہ وعدہ کر کے سرکار غوث اعظم پیرا میں پھر نکل پڑتے سفر میں. ایسا کئی دنوں کے بعد میں کئی سال کے بعد میں پھر ایک مرشد ملتے ہیں ان کے پیر، ان کا آخر پیر 14ویں پیر حضرت مخزومی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ان کی آخر پیر ہے، یہ ان کے پیر کا نام ہے جس کے ہاتھ کے اندر جو بیعت ہوتے حق کا علم عطا کیے، خدا کو جاننا، خدا کو پہچاننا، خدا کو دیکھنا، یہ علم عطا کرنے والے کے جو پیر و مرشد تھے حضرت سیدنا مخزومی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ان کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں، اور جیسا ہی بیعت ہونے کے بعد میں خوش ہوتے ہیں تو بولے کہ اپنے پیر و مرشد کے پاس کئی دنوں تک کئی مہینوں تک ان کی خدمت میں رہتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کرتے رہتے ہیں. جب آخر میں خیال آتا ہے اپنے مرشد سے اجازت دیتا ہے کہ اے مرشد میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں، آپ کی اگر اجازت ہو تو. بیٹا میں ایک دن بول کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور میں جو 13 پیر کیا تھا میں آپ کو بتایا تھا، جو 13 پیر کیا تھا میں انہوں نے مجھے اجازت دی تھی اگر یہ علم تجھے آتا ہوگا تو ہمیں بھی یاد کرنا. تو میں ان سے وعدہ کیا تھا کیا ان کو میں دعوت دے سکتا ہوں؟ تو حضرت سیدنا مخزومی رضی اللہ تعالیٰ بولتے کہ ہے محی الدین ان کو بلا لے، ان کو بھی عطا کر دیں گے. اب جیسا ہے ساروں کو جو 13 پیر تھے ساروں کو دعوت کرتے تو کہتے ہیں نا میں سارے پیر جو اب 4 پیر 14 خانوادے کیا بولتے ہیں میں 4 پیر 14 خانوادے. یہ 4 پیر کون ہے؟ یہ 14 خانوادے کون ہے؟ 14 خانوادے یہی تھے نہیں سرکار غوث اعظم پیرام 13 پیر کرے، ان کے آخر پیر حضرت سیدنا مخزومی رضی اللہ تعالیٰ. یہ 14 پیر، یہ 14 خانوادے کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں. تو جیسا ہی دعوت دینے سارے پیر آ جاتے ہیں، سارے پیر آ کے سرکار غوث اعظم پیرام رحمۃ اللہ کے دربار میں بیٹھ جاتے ہیں. تو بولے کہ ہے محی الدین جو علم کی تلاش میں تھا تجھے وہ علم ملا ہمیں بھی عطا کرو. تو اپنے مرشد کے پاس لے جاتے ہیں، حضرت سیدنا مخزومی رضی اللہ لے جاتے ہیں. مرشد وہ آئے ہوئے آپ ان کو بیعت کرا لو. تو بولے کہ محی الدین میں ان کو نہیں بیعت کراؤں گا، تو ان کو بیعت کرائے گا، یہ علم تو عطا کرے گا. آج سے میں تجھے بلند درجہ عطا کروں گا، تو محبوب بنے گا، اس رب کا محبوب تو بنے گا، آج تو ان کا ساروں کا تو ان کا پیر بنے گا. تو سرکار غوث اعظم پیرام رحمۃ اللہ جب جاتے یہ علم چاہیے تو میرے ہاتھ میں آپ کو بیعت کرنا پڑے گا، اور سارے مریدوں نے اقرار کر لیتے ہیں اور سرکار غوث اعظم پیرام رحمۃ اللہ ہاتھ میں بیعت ہونا شروع کرتے ہیں. اور جیسا ہے بیعت ہونے کے بعد میں سرکار غوث اعظم پیرام رحمۃ اللہ سارا علم کو عطا کر دیتے ہیں. علم عرفانی علم لدھانی سارا علم عطا کرتے ہیں، سینہ بہ سینہ سارا علم عطا کرتے 13 پیر عطا کرتے ہیں. اور 13 پیر جو نذرانے کے طور پر ایک نعرہ لگاتے ہیں. تو سرکار غوث اعظم پیرام رحمۃ اللہ علیہ تو اجازت لے کے ہے محی الدین ہے غوث اعظم اس سے پہلے تم ہمارے مرید تھے، ہم تمہارے پیر تھے، آج سے تم ہمارے پیر ہو، ہم تمہارے مرید ہیں. آج سے ہم تم بلند میں نعرہ لگاتے ہیں، آج تم پیران پیر دستگیر ہو، کیونکہ 13 پیر کے پیر بن گئے تھے. یہ میرے غوث اعظم پیرام رحمۃ اللہ کا رتبہ. یہ غوث اعظم پیرام 13 پیروں کو تعلیمات دے،
اس وقت کے بڑے بڑے پیر تھے، بڑے بڑے کرامت والے پیر تھے، ایسے پیروں کو غوث پیر نے تعلیمات دینا شروع کر دی. یہ وہاں سے جو نیاز ہونے کے بعد میں اس سے پہلے جو 11ویں کا مہینہ جو کرتے ہیں یہ وہی تاریخ سے شروع ہو گیا. جو 11ویں کا مہینہ کرتے ہیں یہی تاریخ سے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ سرکار غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں جب مرید جب بنے تھے، جب اسے بیعت ہوتے، اس سے پہلے سرکار غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو شام کو نیاز کرتے تھے، فاتحہ دلاتے تھے. اور اس کے وقت میں مغرب کے بعد میں جیسا ہی 12 تاریخ لگتی تھی، ہے نہیں، 11 کی شام ختم ہوتی، 12 تاریخ لگتی تھی، اردو کی 12 تاریخ لگتی تھی. لیکن 12 تاریخ کیا کی تھی؟ میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش دن تھا. تو ہر مہینے کی پیدائش 12 تاریخ شام کو اس وقت میں نیاز کرتے تھے، نذرانہ کرتے تھے، لنگر کرتے تھے. تو 11 تاریخ مہینے کسی ملا دے تو دونوں رسمیں ہو گئے. تو یہاں کی 11ویں کا روشن بھی ہو گیا، اور جو نیاز کرتے جو 13 پیروں نے وہاں سے 11ویں کا رسم شروع ہو گئی. دونوں رسمیں اس میں ہو گئی. وہ اپنی خوشی میں نیا چراغ روشن کرے تھے. تو وہاں سے سرکار غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بولتے ہیں ضروری جتنوں کو میں آپ کو علم عطا کیا ہوں، جتنوں نے اپنے دلوں میں چراغ روشن کرے، اپنے گھروں میں چراغ تو روشن کرے ہو، اوروں کے گھر میں بھی جا کے چراغ روشن کرنا. سرکار غوث اعظم پیران کیا بولے؟ جس طرح اپنے گھر کے اندر چراغ روشن کرے ہو، اوروں کے گھر میں بھی جا کے چراغ روشن کرنا. اس گھر کی نہیں بات کرے، اس گھر کی بات کرے، اس گھر کی، اس سینے کی بات کرے. یہ بھی ہمارا سینہ گھر ہے. جس طرح اپنے سینوں کو روشن کرے ہو، جس طرح اپنے سینوں کو چراغ دلائے ہو، اوروں کی سینوں کو روشن کرنا، جا جا کے گھر گھر علم عطا کرنا، اس کا پیغام پہنچانا. تو سرکار غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ 11ویں کرنا بڑی بات نہیں ہے. سرکار غوث اعظم پیران پیر جو بتائے علم حاصل کرنا بڑی بات ہے، ان کے سنت پر عمل کرنا بڑی بات ہے. وہ جس طرح نمازیں پڑھے اس طرح نماز پڑھنا یہ بڑی بات ہے. تبھی تو غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جو خوش ہو جائیں گے. نہیں، آپ نے بکرے تو کاٹ رہے ہیں، نیاز نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم پیران پیر کو یہ مقصد نہیں تھا، نہیں، تاکہ وہ دین پر قائم دائم قربانی دے. جس طرح اللہ کے راہ پر گھر بار چھوڑا، اسے وہ لینا بہتر ہے. زندگی کو بہتر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی کو بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی کو سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ. رزق دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، عزت لینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، سب کچھ اللہ ہے. تم اسے رب کو نہیں جان رہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ کون سا راستہ ہے جو صراط المستقیم پہ آپ جو کہہ رہے ہو، ہر سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو. انعمت علیہم، جس پہ تو انعامات رکھا، ان کے راستے پہ چلا. کس پہ انعامات رکھا؟ ان کا مال. کیونکہ میں بولا نہیں، قرآن ایک پورا عرفان، قرآن ایک عرفان ہی ہے. اس عرفان کو جانو، اس سمجھو اسے. اب جیسا کہ وہاں 11ویں شروع ہو گئی، اب 11ویں میں کرنا کیا ہے؟ بدعتی کا اچھی ہے نہیں. جس کے صدقے طفیل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل صدقے طفیل سے جس کا لنگر کیا جاتا ہے، وہ لنگر کے اندر کئی بھوکے لوگ آگے کھا جاتے ہیں، کئی مسکین لوگ اس میں کھانا کھاتے ہیں، کئی بیماری اپنی شفا ہونے کے لیے نیت کر کھانا کھاتے ہیں، کئی بے روزگار اپنی روزی نہیں رہتی، وہ روزی کے لیے آپ کھانا کھاتے ہیں، کہیں بے اولاد ہونے کی نیاز کرتے ہیں، اس کے صدقے تو پہلے ہمیں اولاد ہو جائے. اور کہیں حیاتی کے اندر سرکار غوث اعظم پیران نے کہیں کو اولاد دے دی، بے اولاد تھے، کہیں کو اولاد دے دی. تو یہ سب کرایا کس نے؟ اللہ نے کرایا. نہیں، اگر چاہتا تو اللہ نے کیوں کراتا تھا؟ ساری کائنات اس کے اشارے پہ چل رہی. نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تم کون ہوتے ہو کرنا یا نہیں کرنا؟ تمہیں اگر اچھا لگ رہا ہے، صحیح لگ رہا ہے، تمہیں کرو. اگر غلط لگ رہا ہے وہ بھاڑ میں جائے. ہمارا کسی سے کیا ہے نہیں. 11ویں کر کیا کیا جا رہا ہے؟ وہی تو اللہ کے نام پہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ جو قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد وہی اس کے اندر کیا کرنا، وہی قرآن پڑھ کے کیا کرنا جا رہا ہے؟ دعا کی جا رہی ہے. بار تعالیٰ سرکار غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ صدقے طیبہ سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو بھی یہ کھایا ہوا ہے، جو بے روزگار کھانا، بے روزگار کھایا ہے اسے روزی عطا فرما، اگر بے اولاد کھایا ہے اسے اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار کا ہے کل شفا عطا فرما. یہی تو دعا کی جانی. اہل اسلام میں ساروں کو مولا محبت امن سے رہنے توفیق عطا فرما. یہی تو دعا کی جانی، کوئی دوسرا تو نہیں کیا. ابھی اچھی بدت ہے، اس میں غلط کہاں ہے. ابھی جیسا جیسا دور آتا تھا نہیں، اس زمانے کے اندر میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے، اس منافق کے تعلق تھے. اللہ تعالیٰ ہر کو معاف کر دیا، کافر کو تو معاف کر دیا، لیکن منافق کو بھی معافی نہیں ہے. کبھی منافق نہ کو بولو. کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہیں ایمان والے بن کے رہو، لیکن منافق بننے جو نہ کو، نبی کے آل سے ولیوں سے دشمنی کرنے جو نہ کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی سے آل سے محبت کیا مجھ سے محبت کیا، اور جو لوگوں نے جو ایمان والوں نے جو نبی کی آل سے اولاد سے جو بغض رکھا ہو مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ سے کون جنگ کرے گا؟ نست نابود مل جائے گا. ہر طرح سے مصیبت آتی ہے. کیوں نبی کو نہیں چھوڑا گیا؟ نبی کے محفلوں میں بڑھتے تھے، نبی کی برائی کرتے تھے، نبی کی پیچھے کی برائی کرتے تھے، نبی کے محفلوں میں بڑھتے تھے اور نبی کو نصیحت. وہ نبی کو سے اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کا رحمت للعالمین بنا بھیجا. وہ کہنے والے جاہل ان کی نبی کی اس پر رحمت تھی تو نبی ان کو کئی مسجدوں سے نکال دیا. کبھی منافق کو معافی نہیں ہے. توبہ کر لو، کیونکہ تمہیں نماز کا راستہ کوئی بتائے گا تو اہل بیت سے راستہ ملے گا. جڑے رہو، اہل بیت سے جڑے رہو، نماز کو قائم کرو، روزے کو قائم کرو. جب تک تم صحیح رائے خدا کو نہیں جانتے، جب تک خدا کو نہیں جانتے، جب تک خدا کو نہیں پہنچے، تب تک راہ عبادت کا آپ نہیں پہنچ سکتے. تم کو نبی سے، نبی کی آل سے محبت ہونا ضروری ہے. خیر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کو سرکار غوث اعظم پیرامبر رحمۃ اللہ کا، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ سمجھ میں آئیں گی تو الحمدللہ. میں آگے کچھ 11ویں کا مہینہ ختم ہونے پر اور ان کے بارے کچھ غوث پیرامبر رحمۃ اللہ کی کرامتیں بہت ہیں، اس کرامت کے خاطر میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ایسی غوث اعظم پیرامبر رحمۃ اللہ کی کرامت ہے، سرکار یہ واقعہ بول کے میں ختم کروں گا. الحمدللہ یہ مہینہ ختم ہونے، یہ 11ویں کا مہینہ ابھی 2-3 دن بچا ہوا ہے. اس کے بعد دوسرے محفل میں بتاؤں گا کہ غوث پیرامبر رحمۃ اللہ کی کتنے کرامت تھے. وہ کرامت ظاہر میں کیسے تھے، وہ کرامت باطن میں کیسے تھے، وہ کرامت علم عرفان میں کیسے تھے. وہ کرامت دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑا سمجھداروں کی ضرورت ہوتی ہے. سرکار غوث اعظم پیرامبر رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر حیات ہو، جو میں 8 سال یا 9 سال کی ان کی عمر مبارک تھی، تو آنگن میں کھیلتے تھے. آنگن میں جب کھیلتے تھے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنا جو کپڑے کا جو اس وقت زمانے میں جو بال بنا کے ٹوٹتے تھے تو پکڑتے تھے، آسمان پہ ترنے کا پھر پکڑنے کا. تو کھیلتے کھیلتے 2 عورتیں اس میدان سے گزرتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں تو سرکار غوث اعظم پیرامبر رحمۃ اللہ کی نظر پڑتی ہے اس بوڑھی عورت پر. اس عورت کی ایک بہو رہتی، وہ دونوں روتے آتے ہیں. سرکار غوث اعظم پیرامبر رحمۃ اللہ علیہ کو رہا نہیں جاتا تو بولتا ہے کہ اماں ادھر آ، کیا بات ہے، کیوں روتے جا رہے ہو، ساتھ میں یہ بھی رو رہی ہے. بولا ہے کون؟ بولا کہ بیٹا یہ میری بہو ہے. بولا کہ مسئلہ ہے کیا؟ تو بڑھیا کہتی کہ میں فلانا اس وقت کے ایک بڑے ولی ہے، ان کے استخارہ کرنے کے لیے، میری بہو کے لیے استخارہ کرنے کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ میرے شادی ہو کر کئی سال ہو گیا ہے، میرے گھر پہ کوئی اولاد نہیں ہے، نہ جانے
اس دنیا سے میرا بیٹا رخصت ہوگا تو میرا خاندان نظم نسب نہیں چلے گی. تو بولتے کہ ہوا کیا آگے بتا. بولا کہ بیٹا تیرے بات میں سمجھ میں نہیں آئے گی, تو کیا سمجھے گا. بولے کہ اگر تو بتا تو ماں تیرا کیا جائے گا. سرکار غوث اعظم پیر احمد میں تو دوبارہ بولتے کہ بڑھیا پھر وہی بولتے بیٹا اتنا بڑا ولی نہیں کر سکتا, تو کیا کرے گا. تو سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ جلال بولتے ارے اماں تیرا بولنے میں کیا جائے گا, بس تو بتا تو صحیح, میں سن تو سکتا ہوں, کچھ نہیں کروں سن تو سکتا ہوں. تو بڑے جلال میں ہونے کے بعد سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ سامنے بڑھیا آج کرنا شروع کرتے. بولا کہ وقت کے بڑے ولی ہے فلاں استخارہ کرنے گئی تھی, تو اس نے کہا کہ میرے بہو کے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے اور میرے نصیب میں پوتے ہیں نہیں. تو سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ نے جب بال کو پکڑتے, گیند کو پکڑتے, تو کہتے ہیں کہ ایسا بولے ٹھیک ہے اچھی بات ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اماں تو 11 پوتوں کی دادی بنے گی اور 11 بچوں کی ماں بنے گی. تو بڑھیا روتے روتے یہ سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ کی بات مسکرانا شروع کرتی ہے. اور مسکراتی اس لیے کم سے کم وہ نہیں تو بولا, یہ ہے تو بولا. بولا یہ کیا کرے گا, چلے جاتی ہے. اب گھر پہ جانے کے بعد میں سرکار غوث اعظم پیر احمد نے کرامت دیکھو. گھر پہ جانے میں 2 مہینے کے بعد میں خوشخبری آتی ہے, گڈ نیوز آتی ہے. تو بولا کہ آپ کی بہو ماں بننے والی ہے. تو بڑھیا کو خیال آتا ہے. تو یہ جیسا یہ تو جو فقیر جو بڑے تھے, ولی جو بڑے تھے, جو انہوں نے استخارہ کر کے میرے نصیب میں پوتے نہیں, اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے, تو پریشان ہو کے خیال آتا ہے کہ بچے نے بولا تھا, پھر کم سے ایک تو بچہ ہوا. تو دوڑتے جو آنگن میں جو غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ نے جب کھیلتے رہتے ہیں وہ میدان میں آ جاتے. تو بڑھیا نے گھر سے دوڑتے دوڑتے میدان میں جاتی ہے. تو کوئی نظر میں آتا ہے, کوئی شخص نظر آتا ہے, پوچھتے ہیں کہ بیٹا ایک بچے نے, میں 2 مہینے پیچھے ایک بچے نے کھیل, بڑا خوبصورت بچہ تھا, بڑا پیارا بچہ تھا, ایک کھیل رہا بچہ, اس بچے کا کچھ پتا ہے کیا. تو اس انسان نے کہتا ہے کہ اس کو کچھ نام پتا ہے کیا. بولے کہ اس کے باپ کا کوئی نام ہے کیا, کوئی بھی نہیں. بولے کہ ماں جی تو اگر سوچے نہ گھر کا پتا ہے, نہ اس کا پتا ہے, نہ اس کے مکان کا پتا ہے, ایسا انسان تجھے کہاں ملے گا. بوڑھی چلی جاتی ہے. ایسا کرتے 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 1 سال گیا, دوسرا بچہ, 2 سال گئے, دوسرا بچہ, 3 سال گئے, تیسرا بچہ, ایسا کرتے کرتے 11 سال ہوتے ہیں, 11 بچے پیدا ہوتے. ابھی بڑھیا انتظار, اس نے 11 بولا تھا, 11 ہو گئے. اب سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 18 سال. جب ایک میدان کے اندر آپ نے خطبہ پڑھتے ہیں, آپ کو ایک وجدانہ یہ ہو جاتا ہے, تصوف ہو جاتا ہے. آپ کی زبان سے ایک بات آتی ہے کہ میں سارے ولیوں کا سردار بنوں گا, میرے قدم مبارک سارے ولیوں کی گردن پر. سارے سنتے ہیں یہ کیا الفاظ ہے. جیسا ہے سنتے ہیں تو سب نے اپنی اپنی بات, کبھی اس کے کان پہ, کبھی اس کے تک پہنچتے, کبھی اس کے پہنچتے پر سے دنیا تک پہنچ جاتی ہے. بولے کہ یہ الفاظ کہنے والا کون ہے. تو کسی نے بولتا ہے کہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو پتا چلتا ہے کہ وہی جو مجھے بچہ جو ملا تھا, کہ وہی بچہ ہے جو میرے 11 ہونے کی مجھے نصیحت دی تھی, 11 بچے ہونے کی. تو جیسا خطبہ ختم ہو کے آتے ہیں تو سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ کی نظر بڑھیا کو پڑتی ہے. تو دیکھتے گم جاتے ہیں, پھر میرا شیر کھائے گی, پھر مجھے پریشان کرے گی. تو بڑھیا جا کے قریب ہوتی ہے, بولے کہ اماں آپ کیا ہے بات ہے, آپ کیا پریشان کر رہے ہو. بولے آپ کچھ پریشان کر رہے ہو, بس ایک ہی بات سمجھ لو,
ایک بات جاننے کی، جب تو نے مجھے جب ملا تھا تو نے 11 بچوں کی دی تو میں تیرے پر یقین نہیں کری تھی، اس وقت میں تیرے پر اعتبار نہیں کری تھی، لیکن جس کے پاس اعتبار کری تھی اس نے کہا کہ میرے نصیب میں پوتے نہیں ہیں، لیکن تو نے بنا جانے بنا سوچے بول دیا کہ میرے نصیب میں 11 پوتے ہوں گے، لیکن وہ بھی یہ بتا کہ وہ سچا ہے کہ تو سچا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ بولے کہ ماں اس وقت وہ بھی سچا تھا، اس وقت میں بھی سچا تھا، تو بڑھیا کہ ایک ہی وقت میں دو سچے کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب وہ عرش بری کے اوپر جب اس کی تختی جب تمہارے نام کی پڑھ رہا تھا، جب تمہاری بہو کی تختی پڑھ رہا اس وقت اس کے نام پہ بچے نہیں تھے، وہ سچا تھا۔ جب تم جب آ گئے، جب میرے زبان سے نکلنا تھا، یہ زبان میری نہیں تھی، میں رب کی زبان تھی، جیسا میں 11 بچے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ میرا محبوب بول رہا ہے، میرا محبوب زبان نہیں بول رہا ہے، جا عرش بری کے اوپر جس کے تختی کے اوپر جو بچے نہیں تھے وہاں بچے ہے کر لکھ دو، اور جیسا میرا محبوب 11 ہی بچے لکھ دو، کیونکہ تختی کو لکھنا رب کا کام ہے، تختی کو مٹانا بدلنا اس ولی کا کام ہے، اور اس ولی کو تاثیر دینا اس رب ہی ہے۔ تو میرے محبوب کی لاز رکھنے تھا، میرا بولنا میرا کام تھا، لیکن بلا رہا تھا وہ، کہنے وہ لگا رہا تھا، لیکن زبان اس کی تھی، سب کچھ اس کا تھا، اس لیے وہ تقدیر بدل دیا۔ وہ بھی سچا تھا، میں بھی سچا تھا۔ تو سرکار غوث پیران رحمۃ اللہ علیہ کی جو زبان جو غوث پیران رحمۃ اللہ علیہ تھی، وہ زبان رب کی تھی، ہر چیز رب کراتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس محفل کے صدقے میں سرکار غوث پیران صدقے سے آپ کو سب کو بھی رائش میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے آپ گھروں میں رزق کی روزی کی برکت عطا فرمائے، جو بے روزگار کو روزی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد عطا فرمائے، اور سرکار غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ صدقے طبع سے اس محفل صدقے طبع سے آپ کی ہر پریشانی کو ہر مشکل کو دور کرے، آپ کو ہر دن ہر لمحے آپ کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو خدا کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔